بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ سب دوستوں کو میرے چینل کہانی ہٹ میں خوش آمدید۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار میری بیگم ذرا بدھو سی ہے، وہ اتنی گہرائی میں جا کر سوچنے کی عادی نہیں ہے۔ یہ آواز میرے شوہر بابر کی تھی، میں جو ان کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی۔ اپنا ذکر سن کر دروازے پر ہی رک گئی۔ غالباً وہ کسی دوست سے فون پر بات کر رہے تھے۔ یار یہ جو سسرال میں تقریبات ہوتی ہیں نا، یہ دل بہلانے کا سب سے بہترین سبب ہے۔ وہ یہ کہہ کر ذرا رکے، پھر سانس لے کر بولے، وہ اس طرح کہ میں نے بیگم اور سسرال میں اپنا ایسا امیج بنایا ہوا ہے کہ میری سالیاں بیگم اور کزنز بیگم کی دونوں بھابیاں مجھ سے جھجک رکھنے کا تکلف نہیں کرتی۔ وہ کھلے عام ہنسی مذاق کر لیتی ہیں۔ ان کے سامنے میرا امیج ایک شریف کمگو اور زن مرید شخص کا ہے۔ میں وہاں جا کر بیگم اور سسرالیوں کی ہر بات پر یس کہتا ہوں، ان کے کام نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس بات سے بیگم بھی راضی رہتی ہیں اور سسرال والے بھی خوش، میں بھی انجوائے کرتا ہوں۔ وہ رک کر دوسری طرف دوست کی بات سننے لگا۔ اور میرے بھائی انجوائے اس طرح کہ مجھے بے ضرر سمجھا جاتا ہے۔ سسرالی خواتین میرے سامنے ہر موضوع پر بات کر لیتی ہیں، دوپٹہ لینے کا تکلف بھی نہیں کرتی۔ میں ان کے بیڈ روم میں بھی چلا جاتا ہوں، بلکہ بیگم کی بھابیاں خود کہتی ہیں کہ میں ان کے کمرے میں جا کر آرام کر لوں۔ بے تکلفی سے میرے قریب بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ سالیاں لاڈ کرتی ہیں، بائک پر کچھ چیز لینے جانا ہو تو وہ بھی مجھ پر لد کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب کوئی موٹر سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ کر ہاتھ میرے کندھے پر رکھتی ہے تو آگے کی بات سن کر میرے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ ان کی باتیں مزید بے باک ہو رہی تھیں۔ میں پلٹ کر کچن میں چلی آئی۔ دل چاہ رہا تھا کہ بابر کو گولی مار دوں۔ کس قدر کمینہ اور منافق شخص ہے جو میرے گھر والوں کے اعتبار کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ میری بہنوں، بھابھیوں اور خاندان کی دوسری عورتوں کو کسی اور ہی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بانو چائے لے آؤ، بابر نے زور سے آواز دی۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ کیا بات ہے بانو؟ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد وہ خود ہی کچن میں چلا آیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ فکر مند سا میرے قریب آیا۔ میں نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لیں۔ اس شخص کا منافق چہرہ دیکھنے کو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ بابر سے میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے۔ یہ رشتہ شادی دفتر والوں نے کروایا تھا۔ بابر کے والد نہیں تھے، 2 بہنیں تھیں۔ ایک بڑی جس کی شادی ہمارے ساتھ ہی ہوئی تھی، ایک چھوٹی تھی جو میٹرک میں تھی۔ والدہ حیات تھیں۔ بابر کسی فیکٹری میں سپروائزر تھے، معقول تنخواہ تھی۔ ان کے مقابلے میں میرا میکہ مالی طور پر آسودہ تھا۔ ابا کی کپڑے کی دکان تھی، دونوں بھائی بھی اچھی جگہ جاب کر رہے تھے اور شادی شدہ تھے۔ 2 بہنیں تھیں جو کہ کالج میں تھیں۔ بابر کا رشتہ سب کو اچھا لگا۔ چھوٹی سی فیملی تھی، شریف اور سادہ لوگ تھے۔ میری بڑی نند اسی شہر میں بیائی تھیں۔ اماں بہت پیار کرنے والی خاتون تھی، روایتی ساسوں والی ان میں کوئی بات نہیں تھی۔ چھوٹی نند گڑیا بھولی بھالی لڑکی تھی، میری بہت عزت کرتی تھی۔ خود بابر ایک آئیڈیل شوہر تھے، مجھ سے دیوانہ وار محبت کرتے تھے، میری ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میرے کہے بغیر ہر اتوار کو میکے لے جاتے۔ میرے گھر والے مجھے خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ بابر وہاں جا کر بالکل گھر کے فرد کی طرح گھل مل جاتے تھے۔ پورے گھر میں پھرتے، ہر کام میں آگے آگے رہتے، میری امی ابو کا ہر حکم بجا لاتے، میرے بھائیوں کے سامنے انکساری سے رہتے۔ میری بھابیاں اور دونوں بہنیں بے تکلفی سے ان سے بات کرتی تھیں، اپنے کام کروا لیتی تھیں۔ وہ بھی ماتھے پر شکن لائے بغیر ان کے کام کرتے تھے۔ یہ تو مجھے اب خبر ہوئی تھی کہ ان کی نیت کس قدر خراب تھی۔ وہ میرے اور میرے گھر والوں کی سادگی سے کھیل رہے تھے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ بابر تو سو گیا، میں سوچتی رہی اور خون کھولاتی رہی۔ میں نے بابر پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے اس کی بدنیتی کا پتہ چل گیا ہے، مگر میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ اماں سے میں نے بخار کا بہانہ کر دیا تھا۔ چند دن کے لیے میکے جانے کی بات کی تو بابر نے کہا، تمہارے بغیر کیسے رہوں گا، میرا دل نہیں لگے گا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس کی اتنی محبت پر میں اتراتی، مگر اب مجھے کوفت ہو رہی تھی۔ انہی دنوں امی کا فون آ گیا۔ مجھ سے چھوٹی بہن کی شادی طے ہو گئی تھی۔ اس کی منگنی کو سال ہو چکا تھا، اب لڑکے والے اصرار کر رہے تھے، اس لیے 1 ماہ بعد شادی رکھ دی گئی تھی۔ اس کا جہیز امی نے بنا رکھا تھا، کھانے اور فرنیچر کے پیسے الگ رکھے ہوئے تھے، سو پریشانی کی کوئی بات نہیں تھی۔ امی نے مجھے اور بابر کو مشورے کے لیے بلایا تھا۔ بابر بہت خوش تھا۔ اگلے دن ہم شام کے وقت امی کی طرف چلے گئے۔ اس بار میری نظر بابر پر ہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا
کہ بابر نے مجھے بدھو کہا وہ غلط نہیں کہا تھا، میں واقعی بدھو تھی۔ امی کے گھر جا کر بابر کو بھول ہی جاتی تھی، اسے کھانا بھی بھابیاں دیتی تھیں۔ میں امی کے ساتھ باتیں کرتی رہتی یا سو جاتی۔ رات کے تک محفل جمتی، لوڈو اور کیرم کھیلا جاتا۔ اب بہت سی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کھیلتے ہوئے کسی اچھے شاٹ پر وہ بھابھی کے آگے ہاتھ رکھتا، بھابھی یا میری بہن ہاتھ پر ہاتھ مار کر اس کا ساتھ دیتی۔ ایسے کئی سین تھے جو مجھے یاد آ رہے تھے۔ میری بہنوں کو آئس کریم کھلانے لے جاتا، کسی بھابھی کو ٹیلر کے پاس یا بازار جانا ہوتا تو فوراً موٹر سائیکل نکال لیتا۔ اس رات شادی کے انتظامات کے بارے میں بات کرنے کے بعد امی ابو تو سونے چلے گئے، باقی سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ہنسی مذاق کرنے لگے۔ شادی کے تیاریوں پر بھی بات ہو رہی تھی۔ میری بہن عالیہ جس کی شادی تھی وہ الگ صوفے پر بیٹھی تھی اور سب کی باتوں اور چھیڑ چھاڑ سے شرما رہی تھی۔ اچانک بابر اٹھا اور جا کر عالیہ کے قریب بیٹھ گیا۔ ہاں تو میری گڑیا، مجھ سے کیا گفٹ لینا ہے؟ اور اپنا ہاتھ عالیہ کے کندھے پر پیچھے سے پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرا دھیان اسی کی طرف تھا۔ عالیہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے دیکھا کہ بابر اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ کر کمر تھپک رہا ہے۔ اس کا ہاتھ عالیہ کی کمر پر پھیل رہا تھا۔ بھائی جو کہو گی ملے گا، بڑا بہنوئی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ غصے کی شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ میں کھڑی ہو گئی۔ عالیہ میرے ساتھ آؤ، ضروری بات کرنی ہے، میں نے زور سے کہا تو عالیہ جلدی سے اٹھ کر میرے پاس آ گئی۔ میں نے بابر کی طرف نہیں دیکھا، وہ ایسا چور تھا کہ اس کو پکڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ میں عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر آ گئی اور ادھر ادھر کی بات کرنے لگی۔ 12 بج گئے۔ میں اکثر رات ادھر ہی ٹھہر جاتی تھی، بلکہ بابر کا ہی اصرار ہوتا تھا، کیونکہ ہم ہفتے کی رات کو آیا کرتے تھے اور اتوار شام کو واپس جاتے تھے۔ لیکن آج میں نے دل پر جبر کر کے کہا، گھر چلو، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ میں نے ضدی لہجے میں کہا تو بابر چپ سا ہو گیا۔ میں بھابھیوں سے مل کر ابو کے کمرے میں ان کو خدا حافظ کہنے گئی۔ بھائی اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ جب میں واپس آئی تو ڈرائنگ روم میں بابر نہیں تھا۔ میں سمجھی شاید واش روم گیا ہے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے باہر نکل کر دیکھا تو بابر بھائی کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ میں بھابھی کو خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ وہ گڑبڑا کر تیزی سے باہر کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ میں نے آگے ہو کر کمرے میں دیکھا، بھابھی اپنے بیڈ پر بیٹھی چہرے اور گردن کا مساج کر رہی تھی، بغیر دوپٹے کے ہی تھی، یعنی بابر کب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ اشتعال کی آندھی میرے اندر چلنے لگی۔ میں بابر سے کچھ پوچھتی تو وہ نہ صرف مکر جاتا بلکہ برا بھی مان جاتا، اس لیے خون کے گھونٹ پی گئی۔ عالیہ کی شادی کے سلسلے میں امی کا اصرار تھا کہ میں 15 دن پہلے ان کی طرف چلی جاؤں۔ میں چلی جاتی تو بابر بھی رات کو ادھر ضرور آتا اور آدھی رات تک ڈرائنگ روم میں بیٹھتا۔ پہلے بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ طرح طرح کی سوچوں نے مجھے بیمار کر دیا۔ بابر کا جرم ایسا تھا کہ فرد جرم عائد نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ایسا مشاق کھلاڑی تھا کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا کرنے والا ہے۔ ابھی ہمارا بچہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کی طرف مصروف ہو جاتی۔ اس مسئلے کا کوئی حل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امی نے بھائی کے ہاتھ چند شادی کارڈ بھیجے تھے کہ میں اپنی طرف سے جس کو بلانا چاہوں بلا لوں، اور ایک کارڈ میری بڑی نند کے لیے بھی تھا۔ میں اور بابر دونوں شادی کا کارڈ دینے باجی کی طرف گئے۔ باجی بہت اچھے گھر بیائی گئی تھیں۔ ان کے شوہر شاید گورنمنٹ افیسر تھے، بہت باوقار شخصیت تھی۔ میں ان سے ذرا ریزرو ہو کر بات کرتی تھی، بلکہ میں ہر غیر مرد جو کہ ہماری فیملی سے باہر تھا اسے جھجک کر بات کرتی تھی۔ شاہد بھائی سے حال پوچھنے کے علاوہ بہت کم بات ہوتی تھی۔ باجی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہم چائے پی رہے تھے۔ باجی نے کارڈ لے کر شادی میں آنے کا وعدہ کیا، مگر شاہد بھائی ذرا خاموش تھے۔ پتہ چلا کہ انہی تاریخوں میں ان کے تایا زاد کی بھی شادی تھی، اس لیے وہ اقرار کرتے ہوئے ذرا تذبذب میں تھے۔ باجی ہمارے لیے کھانے کا انتظام کرنے اٹھ گئیں۔ شاہد بھائی اور بابر باتیں کر رہے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں بجلی سی چمکی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر شاہد بھائی کے قریب صوفے پر جا بیٹھی۔ شاہد بھائی پلیز آپ نے ہماری طرف ہی آنا ہے، دیکھ لیں میں ناراض ہو جاؤں گی۔ شاہد بھائی حیرانی سے میرا منہ دیکھ رہے تھے۔ میں نے کبھی ایسی بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ میں نے بابر کو دیکھا، اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، میں نے سوچا، اور پھر مسکرا کر شاہد بھائی سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے تو وہ جھجک کر جواب دیتے رہے، پھر وہ بھی ہنسی مذاق کے موڈ میں آ گئے۔ اس دن مجھے ایک اور بات کا بھی ادراک ہوا کہ مردوں کو ترغیب دینے میں ہم عورتوں کے رویے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ طور پر عورتیں ہی مردوں کو بڑھاوا دیتی ہیں۔
غرض کہ اس دن شاہد بھائی بھی اپنے وقار کا چولا اتار کر کھل گئے۔ باجی اور بابر کچھ ناگواری اور کچھ حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ گھر واپس آتے ہوئے اور سونے تک بابر خاموش ہی رہا۔ اس نے بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اگلے دن کی بات ہے کہ میں نے اماں سے بازار جانے کی اجازت لی اور گڑیوں کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا۔ گڑیا نے بھی میری بہن کی شادی میں شریک ہونا تھا تو اس کے لیے بھی شاپنگ کرنا تھی۔ میں نے اماں سے کہہ دیا کہ واپسی پر میں امی کی طرف چلی جاؤں گی، رات کو بابر مجھے لے لیں گے۔ اماں نے اجازت دے دی۔ گڑیا بہت کم میرے میکے جاتی تھی اور جب جاتی تو اماں ساتھ ہوتی تھی۔ آج پہلی بار میں اسے شاپنگ کے بعد اپنے گھر لائی تھی۔ گڑیا بہت خوش تھی۔ اسے میں نے کافی چیزیں لے کر دی تھیں۔ رات کو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے، شادی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے کہ بابر آ گیا۔ گڑیا اس وقت میری چھوٹی بہن سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اسے موبائل پر کپڑوں کے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلک کر کندھے پر آ گیا تھا اور اسے خبر نہیں ہوئی۔ بابر کی نظر سب سے ہوتی جیسے ہی گڑیا پر پڑی، اس کا مسکراتا چہرہ سمٹ گیا۔ سب بابر سے ملنے لگے۔ بھابھی اس کے لیے کھانا لینے اٹھ گئیں اور وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ گڑیا کو ساتھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ آہستہ اور غصیلی آواز میں اس نے پوچھا۔ تو کیا ہوا؟ اماں سے پوچھ کر لائی ہوں۔ میں نے بھی غصے سے جواب دیا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا۔ ہم سب کھانا کھا چکے تھے۔ بابر نے کھانا کھا لیا تو بڑے بھیا کہنے لگے، بھائی ہماری بیٹی گڑیا بہت دنوں بعد گھر آئی ہے، تم آئس کریم لے کے آتا ہوں۔ ہاں بچے، کون سا فلیور پسند ہے تمہیں؟ وہ گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے۔ بابر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بھیا آپ ایسا کریں کہ گڑیا کو ساتھ لے جائیں، وہ اپنی مرضی سے پسند کر کے لے آئے گی۔ میں نے اونچی آواز میں کہا، میں لے آتا ہوں آئس کریم۔ بابر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ نہیں یار تم بیٹھو، اور بچے تم ساتھ ہی آ جاؤ، بھیا نے گڑیا سے کہا۔ بابر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری بہنوں کو اصرار کر کے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھاتا تھا اور اب اپنی بہن کی اتنی فکر کہ رنگ ہی زرد پڑ گیا تھا۔ نہیں، آپ اپنی مرضی سے لے آئیں، گڑیا نے جواب دیا تو بھیا چلے گئے۔ بابر نے گہری سانس لی۔ اس دن نہ تو اس نے ہنسی مذاق کی اور نہ رات ٹھہرنے کی ضد کی، بلکہ آئس کریم کھاتے ہی کھڑا ہو گیا۔ میں اور گڑیا بھی پیچھے نکل آئیں۔ جو چور ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی چور ہی سمجھتا ہے۔ بابر کے دل میں چور تھا اور وہ اپنی بہن کو میرے بھائی کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ بابر کے دل میں چور تھا، اسی لیے وہ اپنی بہن کو میرے بھائی کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ یہ میری بہن کی شادی سے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے۔ باجی کے شوہر شاہد بھائی بہت گھبرائے ہوئے ہمارے گھر آئے۔ باجی امید سے تھیں تو ان کا بی پی بہت لو رہتا تھا۔ چونکہ وہ دونوں الگ رہتے تھے اس لیے شاہد بھائی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس دن باجی بے ہوش ہو گئی تھیں اور وہ محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو باجی کے پاس چھوڑ کر اماں کو لینے آئے تھے۔ وہ سخت گھبرائے ہوئے تھے۔ اماں نے تسلی دی کہ ایسی حالت میں اس طرح ہو جاتا ہے، فکر نہ کرو، مگر وہ خود نڈھال ہو گئی تھیں۔ ان کی اپنی حالت بگڑ رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں چلی جاتی ہوں، آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ شاہد بھائی موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باجی کے گھر آ گئی۔ باجی ہوش میں آ گئی تھیں۔ ڈاکٹر کو گھر بلا لیا تھا، اس نے دوائیاں دیں، ڈرپ لگائی۔ ادھر میں نے بھی کھانا بنا لیا تھا۔ باجی بہت شکر گزار ہو رہی تھی۔ اماں کو تسلی کا فون کر دیا تھا اور پھر بابر کو فون کیا کہ میں باجی کی طرف ہوں، مجھے شام کو لے جائیں۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو بابر آ گئے۔ ان کے چہرے پر سخت سنجیدگی تھی۔ باجی کا حال احوال پوچھا اور مجھے چلنے کا کہا۔ بیٹھو یار، کھانا کھا لو، آج بھابھی نے بہت اچھا کھانا بنایا ہے اور میں تو بھائی بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ میری بیگم کا بہت خیال رکھا۔ شاہد بھائی مسکرا کر بولے، نہیں میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ واپسی پر بابر نے کوئی بات نہیں کی۔ اماں کو باجی کا حال بتا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ تم شاہد بھائی کے ساتھ کیوں کر گئی تھی؟ مجھے فون کر دیتی، میں لے جاتا، وہ غصے سے بولے۔ جواب تو میرے پاس بڑا شاندار تھا، مگر میں نے برداشت کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، باجی کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ اماں کو لینے آئے تھے مگر اماں خود بلڈ پریشر بڑھا بیٹھی تھیں باجی کی حالت کا سن کر۔ پھر میں ان کی اجازت سے ہی گئی تھی۔ بہرحال آئندہ احتیاط کرنا۔ وہ کھل کر کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ حالانکہ میں کسی بدلے کی نیت سے یا بابر کو سبق سکھانے کے لیے شاید بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر نہیں بیٹھی تھی، پھر بھی بابر تڑپ اٹھا تھا۔ یعنی اپنی بہن اور بیوی کے لیے اصول الگ ہیں اور دوسروں کی بہنوں اور بیویوں کے لیے اصول الگ ہیں۔ میں نے ٹھنڈے دل سے سوچا تو بابر کی ساری حرکات کے پیچھے میرے گھر والوں اور میرا بھی ہاتھ تھا۔ میں یہ دکھانے کے لیے کہ بابر میرے کہنے میں ہے، بھابھیوں کے سامنے اترانے کے لیے بابر کو ہر اتوار لے آتی تھی، اور میری والدہ کو پہلے دن سے ہی داماد کو اس جگہ پر ہی رکھنا چاہیے تھا اور اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کو مناسب فاصلہ رکھنے کو کہنا چاہیے تھا۔ مگر میری اور میرے گھر والوں کی نیت صاف تھی۔
بابر کو گھر کا فرد سمجھ لیا تھا۔ یہی غلطی ہو گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ شاید بھائی آتے تھے تو اماں گڑیا کو زیادہ ان کے پاس بیٹھنے نہیں دیتی تھی، نہ ہی گڑیا ان سے کوئی فرمائش کرتی تھی۔ بابر جیسے مرد بدنیت اور کمینی فطرت کے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں اور آنکھوں کی چوری تو میں دیکھ ہی چکی تھی۔ ان کی سوچ کی گندگی کہاں تک جا سکتی ہے یہ اندازہ مشکل تھا۔ عالیہ کی شادی کے دن بہت کم رہ گئے تھے۔ امی ابو اور بھائیوں کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا کہ میں ان کے گھر آ کر رک جاؤں۔ بابر بھی بہت بے چین تھا اور میں بہانے بنا بنا کر تھک چکی تھی۔ بابر کا بھرم اپنے میکے میں کھونا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی یہ بات کسی سے شیئر کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں میکے چلی گئی تو بابر بھی وہیں ڈیرے لگا لے گا اور شادی والے گھر میں اس کی بدنیتی کی تسکین کے لیے بہت مواقع ہوں گے۔ میں نے گڑیا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کی تو بابر نے سختی سے منع کر دیا۔ اماں بھی بیٹے کے سامنے چپ رہ گئیں۔ میں اس دوغلے شخص کی مکاری پر پیچو تاپ کھا کر رہ گئی۔ بابر کو اگر بتا دیتی کہ تمہاری نیت جان گئی ہوں تو وہ غصے میں آ جاتا، یا میرے میکے والوں کو بتا دیتا اور وہ سب مجھے ہی غلط کہتے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہونے لگا تھا۔ عالیہ کی شادی کی ساری خوشی اور جوش مدم پڑ گیا تھا۔ بابر اپنے لیے بہت اچھی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ کیا ارادہ ہے؟ یہی تو دن ہے وہاں ہلا گلا کرنے کے، انجوائے کرنے کے۔ کب چلنا ہے؟ میں نے ایک ہفتے کی چھٹی بھی لے لی ہے۔ وہ اپنے کپڑے دکھا رہا تھا۔ انجوائے کے لفظ پر مجھے غصہ آ گیا۔ اور ہاں، بھابھی نے کہا تھا ڈانس والے گانے USB میں کر کے لاؤں، تو میں نے بہت سے شاندار گانے بھروائے ہیں۔ وہ بولے جا رہا تھا، بمشکل میں نے اپنے آپ کو روکا۔ خیر اسی شام میں اپنے میکے آ گئی۔ سب نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس رات مائیوں کی تقریب تھی۔ اماں اور گڑیا نے صرف بارات میں شامل ہونا تھا۔ یہ بابر کا آرڈر تھا۔ مائیوں کی مناسبت سے سب تیاری ہو رہی تھی۔ بابر نے سفید کلف والی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور پیلے رنگ کا دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ میرا دھیان اسی کی طرف تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی تیار ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر میں مہمان خواتین بھی موجود تھیں۔ سب سے وہ بے تکلفی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ڈھیر سارے گجرے لے کر آیا تھا اور سب لڑکیوں کو دے رہا تھا۔ کئی تو اس سے ہی گرا لگوا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم عورتوں کو اپنے رشتوں میں حدود کا خیال خود رکھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بابر کو یہاں سے نکالوں۔ دل دھاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ بھابھی سب کے لیے چائے بنانے کچن کی طرف گئی تو بابر بھی کچھ دیر بعد اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ مجھے پتنگے لگ گئے۔ یا اللہ میری عزت رکھنا، کوئی بھی بات کسی کو قابل اعتراض لگی تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ بابر کی جرأتیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں اپنے آپ کو کوس رہی تھی۔ اس سب کی ذمہ دار میں خود تھی، کیونکہ جس طرح لڑکا اپنے گھر میں بیوی کا امیج بناتا ہے، اسی طرح لڑکی بھی اپنے میکے میں شوہر کا امیج بناتی ہے۔ میں اچانک ایسے بھابھی کو آواز دیتے کچن کی طرف چلی گئی جیسے عجلت میں ہوں۔ بھابھی چائے بنا رہی تھی۔ دوپٹہ برتنوں کے ریک پر پڑا تھا۔ تنگ قمیض اور پیلے لہنگے میں بھابھی کی کمر پھٹی پڑی تھی۔ بابر کپ ٹرے میں لگا رہا تھا۔ بھابھی مجھے اپنی پیلی چوڑیاں نہیں مل رہی ہیں؟ میں نے بابر کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ وہ میری ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہیں، بھابھی نے جواب دیا۔ میں باہر آ گئی۔ بھابھی سے رشتہ ایسا تھا کہ کچھ کہنا خطرناک تھا۔ وہ کچھ اور سمجھ جاتی یا کہتی کہ مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں بڑے کمرے میں آ گئی۔ وہاں عورتیں بیٹھی تھیں۔ ایک ہنگامہ تھا۔ میں بھی ایک طرف بیٹھ گئی۔ بھابھی چائے لے کر آئیں۔ بابر نے بھی ایک ٹرے پکڑ رکھی تھی۔ میرے پاس رشتے کی ایک نانی بیٹھی تھی۔ میری امی کی خالہ تھی اور بہت عرصے بعد آئی تھیں۔ اے بانو، یہ تمہارا گھر والا ہے؟ نانی نے بابر کی طرف اشارہ کیا۔ جی نانی، میں نے جواب دیا۔ ارے تو کیا ایسی کچھ کسر ہے؟ وہ رازداری سے بولی۔ جی کیا مطلب کسر ہے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی زنانہ سا لگتا ہے۔ میں کب سے دیکھ رہی ہوں عورتوں میں ہی گھسا ہوا ہے۔ سارے مرد اور لڑکے باہر والے کمرے میں ہیں۔ یہ ادھر ہی پھر رہا ہے اور لڑکیوں سے ہنسی مذاق بھی کر رہا ہے۔ نانی کے بعد سے میرا 14 طبق روشن ہو گئے۔ ابھی تک بچہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا ٹیسٹ وغیرہ کروایا ہے؟ نانی انکشاف کرتی جا رہی تھی۔ ارے نہیں نانی جی، بس ان کی عادت ہے گھل مل کر رہنے کی۔ میرے گھر کو اپنا ہی سمجھتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا۔ اچھا، صرف عورتوں سے ہی گھل مل کر رہتا ہے، مردوں سے نہیں؟ نانی کی بات نے مجھے لاجواب کر دیا۔ اس وقت کچھ اور مہمان آ گئے۔ سب ملنے ملانے لگے۔ میں اٹھ کر امی کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے ایک بچے کو آواز دے کر کہا کہ بابر کو بلا لائے۔ وہ بچہ بابر کو بلانے گیا تو میں بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رونا تو مجھے پہلے بھی آ رہا تھا۔ بابر آئے تو میں زارو کتار ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بانو، کیوں رو رہی ہو؟ میں اور شدت سے رونے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ میرے پاس بیٹھ کر چپ کرانے لگا۔ کافی دیر بعد میری سسکیاں رکی تو میں نے اپنا منہ صاف کیا۔
آپ بتاؤ کیوں رو رہی تھی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ کوئی چیز لینی ہے؟ وہ بڑے پیار سے پوچھنے لگا۔ آپ کی وجہ سے رو رہی ہوں، آپ کی وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے۔ میں پھٹ پڑی۔ میری وجہ سے؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بڑی معصومیت سے پوچھا۔ وہاں بڑے کمرے میں سب عورتیں آپ کا مذاق اڑا رہی تھیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ اسے ایک دم شوق سا لگا۔ کیوں؟ کیسا مذاق؟ وہ کہہ رہی تھی۔ میں ذرا رکی۔ کہہ رہی تھی تمہارا شوہر زنانہ ٹائپ ہے۔ بابر کو جیسے ڈنک لگا۔ کیا؟ کس نے کہا؟ سب کہہ رہی تھی عورتوں میں غصہ رہتا ہے، ہنسی مذاق بھی عورتوں جیسا کرتا ہے۔ اسے چیک کراؤ، اسے کوئی کسر تو نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی مردانگی پر بڑی سخت چوٹ لگی تھی۔ شرمندگی سے اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ تم نے ان کا منہ نہیں توڑا؟ اسے شدید غصہ آ گیا۔ میں کیا کہتی؟ آپ نے اپنا تماشا خود بنوایا ہے۔ سارے مرد اور لڑکے باہر کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اندر عورتوں میں گھسے ہوئے ہیں، اور یہ سب کو گجرے کیوں دے رہے تھے؟ میں نے بھی غصے سے کہا۔ وہ ذرا چپ رہا۔ میں بولی، مجھے سب میں ذلیل کرا دیا، اور پھر رونے لگی۔ کہہ رہی تھی ابھی بچہ بھی نہیں ہو رہا، کوئی نہ کوئی کمی ہے اس میں۔ میں نے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دی۔ وہ تل ملا اٹھا۔ میں ابھی پوچھتا ہوں جا کر۔ جائیں اور تماشا لگائیں، جن کو نہیں پتہ اس بات کا ان کو بھی بتائیں۔ وہ اپنے سر کے بال نوچنے لگا۔ دیکھو بانو، میں تو اپنے آپ کو اس گھر کا داماد نہیں بیٹا سمجھتا ہوں، اسی لیے ہر کام میں شامل ہوتا ہوں۔ پھر تم بھی تو خوش ہوتی تھی یہ دیکھ کر۔ میں تمہارے گھر میں روایتی داماد بن کر نہیں آتا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر آپ کی سیلف رسپیکٹ سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ میں برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی مذاق اڑائے آپ کا۔ میں پھر رونے لگ گئی۔ اچھا آپ چپ ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے آپ گھر جائیں، میں امی ابو سے کہہ دوں گی کہ اماں کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آپ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے گئے ہیں۔ کل مہندی کا فنکشن ہے، آنے کی ضرورت نہیں، یہ عورتوں کا ہی فنکشن ہے۔ بارات والے دن اماں اور گڑیا کو لے کر آئیے گا۔ میرے پروگرام پر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ کیونکہ آپ کسی نے بات کی تو میں اپنی بہن کی شادی کا بھی لحاظ نہیں کروں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اب آپ نے جب بھی یہاں آنا ہے ایسا رویہ رکھنا ہے، کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ کو اچھا لگے گا کہ کوئی آپ کو زنانہ ٹائپ کہے؟ بابر کی ساری ہوا نکل چکی تھی، وہ گھر چلا گیا تھا۔ امی ابو کو میں نے اماں کی بیماری کا کہہ کر مطمئن کر دیا۔ رسم شروع ہوئی، ڈانس کرنے کی باری آئی تو بھابھی بابر کو ڈھونڈنے لگی۔ اسی کے پاس ڈانس والے گانے تھے۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بابر صاحب تو بیچارے گھر میں تل ملا رہے ہوں گے۔ ساری شاپنگ پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے، ساری انجوائمنٹ سر پر پڑ گئی۔ بارات والے دن اماں اور گڑیا کے ساتھ آیا۔ حال میں ایک کرسی پر بیٹھا رہا، عورتوں والے حصے میں نہیں آیا۔ کئی کاموں کے لیے آوازیں دی، بس جب عالیہ کا دولہا ساتھ بیٹھا تو مجھے اور بابر کو بھی بٹھایا، تب بھی سنجیدگی سے بیٹھا رہا۔ میں نے اپنی بہن کی شادی پوری طرح انجوائے کی، کیونکہ میرے دل سے خلش نکل چکی تھی۔ میں نے میکے جانا بہت کم کر دیا تھا، اور رات تو بالکل نہیں رہتی تھی۔ بابر بھی اب اصرار نہیں کرتا تھا۔ دوسرا، عالیہ کا شوہر میرے گھر والوں کے ساتھ بہت لیے دیے انداز میں رہتا تھا۔ وہ کسی سے بھی زیادہ بے تکلف نہیں ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی بابر سنبھل گیا تھا۔ میں نے بابر کو احساس دلائے بغیر اور گھر والوں کو بتائے بغیر یہ معاملہ حل کر لیا تھا۔ میرا رشتہ بھی خراب نہیں ہوا تھا، میکے میں بھی عزت اور بھرم قائم تھا، مگر میرے دل میں بابر کا وہ مقام نہیں رہا جو پہلے تھا۔ آگے ہی عذاب ہوتی ہے۔ مجھے یہ احساس ہی شرمسار کر دیتا ہے کہ میرا شوہر بدنیت اور بد نظر ہے۔ آپ کے ارد گرد بھی کئی ایسے انوکھے چور موجود ہوں گے، محلے میں، رشتہ داروں میں، آفس میں، جو بظاہر بھی ضرر ہوتے ہیں مگر اندر سے چور ہوتے ہیں۔ ان چوروں پر کوئی حد نہیں لگتی، یہ پکڑ میں نہیں آتے، اس لیے ہوشیار رہیے اور کسی اپنے یا بیگانے کو ایسی چوری کرنے کی اجازت نہ دیجیے، ورنہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا اور یہ چور آپ کا بہت کچھ لوٹ لیں گے۔